آج ہم ایک آپ کہہ لیں بڑے غیر معمولی تصور کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک خاص ذریعہ عبقری یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو سے ہمیں ملا ہے۔ یہ گفتگو مذاکرہ ٹی وی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ معلوماتی، تاریخی، علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ابھی چینل سبسکرائب کریں۔ جی بالکل۔ اور یہ ذریعہ دیکھیں، دریائے نیل کو صرف پانی کا ایک بہاؤ نہیں سمجھتا، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اسے روحانی اور مادی خزانوں کا ایک طرح سے سرچشمہ قرار دے رہے ہیں۔ اور ایک خاص عمل بھی بتا رہے ہیں جس سے ان کے مطابق یہ خزانے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پورا نظریہ ہے کیا، اس کے پیچھے کیا کہانیاں ہیں، کیا دلائل ہیں۔ جی، یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ پرانی روایات، کچھ مذہبی تصورات اور دریا کی جو اپنی ایک پراسراریت ہے، ان سب کو ملا کر ایک نیا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے جنت سے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ جنت جو ہے وہ سونے، چاندی، یاقوت، موتی، ان چیزوں سے بنی ہے۔ اچھا۔ یہاں تک کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ اصل میں جنتی یاقوت تھے۔ اوہ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو اسی بنیاد پر وہ دریائے نیل کو بھی جوڑ رہے ہیں۔ جی، وہ اسے آسمانی اصل سے جوڑتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے معراج کا، سدرۃ المنتہا کا۔ ہاں، وہ عظیم درخت۔ جی، ذریعہ کے مطابق اس درخت کی جڑ سے 4 نہریں نکلیں، 2 جنت میں گئیں اور 2 دنیا میں آئیں۔ اور وہ 2 دنیاوی نہریں کون سی ہیں؟ نیل اور فرات۔ اچھا، تو مطلب ان کے مطابق نیل کا جو اصل منبع ہے وہ زمین میں نہیں، آسمان پر ہے۔ جی، ان کا نظریہ تو یہی ہے، اور یہ چیز وہ کہتے ہیں نیل کی اپنی تاریخ سے بھی جڑتی ہے۔ کیسے؟ مطلب اس کی پر اسراریت سے؟ بالکل۔ قدیم مصری اسے دیوتا مانتے تھے، اور آج تک سائنس بھی آپ دیکھیں اس کا بالکل ٹھیک نقطۂ آغاز معلوم نہیں کر سکی۔ تو یہ پر اسراریت ان کے لیے ثبوت ہے کہ یہ آسمانی ہے؟ جی، وہ اس کو اسی طرح پیش کرتے ہیں، اور پھر ایک لمبی کہانی بھی سناتے ہیں اس سلسلے میں۔ وہ ہیت والی کہانی؟ جی، ہیت نامی شخص کی، جس نے کہتے ہیں 60 سال سفر کیا نیل کا منبع ڈھونڈنے کے لیے۔ 60 سال؟ جی، اور آخر میں ذریعہ کے مطابق ایک فرشتے نے آ کر بتایا کہ یہ دریا جنت سے آتے ہیں۔ علم ختم۔ اچھا، تو اس کہانی کا مقصد بھی یہی نیل کے آسمانی تعلق کو ثابت کرنا ہے؟ بالکل، اسی آسمانی تعلق کی بنیاد پر پھر وہ خاص عمل آتا ہے۔ یاد دہانی۔ معلوماتی، تاریخی، علمی گفتگو کے لیے مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہاں، وہ نقش دریائے نیل، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی تعویذ ہے؟ جی، نقش سے مراد عام طور پر کوئی خاص شکل یا تحریر ہوتی ہے جسے روحانی طاقت والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ عبقری میگزین میں چھاپا بھی ہے۔ ٹھیک، تو اس کا عمل کیا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ الرحمن کی آیت پڑھنی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا، اور پڑھتے ہوئے تصور کرنا ہے کہ نیل سے روشنی، جواہرات، خزانے، وہ سب آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ اور اس کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کرنا ہے۔ جی، یہ بھی عمل کا حصہ بتایا گیا ہے۔ اور اس عمل کے فائدے؟ وہ تو بہت سارے گنوائے گئے ہیں۔ جی، فائدوں کے فہرست تو بہت لمبی ہے۔ مطلب رزق میں برکت، کاروبار میں ترقی، نسلوں سے محتاجی ختم ہو جائے، اولاد، خاص طور پر بیٹے کا ذکر ہے۔ عزت، وقار، ذاتی گھر، افسروں کی مہربانی، صحت، عافیت، روحانی ترقی، دنیاوی خزانے، تقریباً ہر چیز کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیسے ایک طرف تو اتنی بڑی کائناتی بات ہو رہی ہے، آسمان، جنت، دریا، جی، اور دوسری طرف اسے بالکل ذاتی مادی خواہشات سے جوڑا جا رہا ہے۔ رزق، گھر، نوکری دیتا ہے کہ لوگ کیسے ان چیزوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے ایک ایسے ذریعے کا جائزہ لیا جو دریائے نیل کو محض ایک دریا نہیں بلکہ آسمانی خزانوں کا ایک راستہ سمجھتا ہے، اور ایک خاص نقش اور ورد کے ذریعے ان خزانوں تک رسائی کے طریقہ بتاتا ہے۔ ٹھیک۔ غور طلب بات شاید یہ ہے کہ اس طرح کے بیانیے آج بھی اتنے مقبول کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ زندگی کی پیچیدگیوں کا ایک سادہ روحانی حل پیش کرتے نظر آتے ہیں، اور انسان کی وہ جو ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ کسی بڑی طاقت سے جڑ کر اپنی مشکلات پر قابو پایا جائے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ جی، تو یہ اس خواہش کو کہیں نہ کہیں پورا کرتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا یقین، ہماری امید، یہ کس حد تک ہماری حقیقت کو بدل سکتی ہے، یا کم از کم ہمارے تجربے کو تو ضرور بدلتی ہے۔ آج کی گفتگو مذاکرہ ٹی وی کی جانب سے پیش کی گئی۔
مزید ایسی گفتگو سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔